اب یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب ہماری کلاس ختم ہو گئی تھی اچانک، تو میں نے کہا تھا ذرا یہ تو ابھی آپ نے خالی ال کے ساتھ پڑھا ہے نا، ال کے ساتھ، اب ال کے بجائے آپ ہاذا اور ذالکا اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا پڑھیں. هذا الباب. نہیں یہاں سے جیسے پہلا پہلے کون سی؟ پہلے ہاں پہلا والے کو ادھر سے شروع کریں نا. هذا الباب هذا الابو صحیح. ہاں ہاذا الابو. ہاں ہاں کیا بول رہے تھے بلال بھائی آپ؟ جیسے کیا؟ میں کہہ رہا تھا جیسے تلاوت میں آتا ہے نا والشمس وضحاها. والشمسی، ہاں جی ہاں، واو کو آپ نے ڈائریکٹ نہ آپ نے حمزہ پڑھا وہاں پر الف پڑھا ہے، نہ جو ہے آپ نے لام پڑھا ہے، واو کو ڈائریکٹ آپ نے ملا دیے شین سے، وش. ٹھیک ہے، اگر یہ والشمسی کے آگے پھر والقمری بھی آتا ہے نا، والقمری اذا تلاها والشمسی اذا ضحاها والقمری اذا تلاها، دونوں آ گئے، حروف شمسی کی مثال بھی آ گئی اور آیا بھی شمس لفظ، اور قمری کی مثال بھی آ گئی اور آیا بھی لفظ کون سا؟ قمر. سورۃ الشمس کے اندر، سورہ شمس ہے نا یہ 30ویں سپارے میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اب دیکھیں والشمس جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ لام کو نہیں پڑھ رہے، والقمری جب پڑھ رہے ہیں تو لام کو پڑھ رہے ہیں. یہی فرق ہے حروف شمسی اور حروف قمری، شمسیہ اور قمریہ کا. جی اب پڑھتے جائیں اس کو، ہاذا کے ساتھ پڑھیں ذرا. هذا الابو ہم یہ ہاذا الاب. ہاں اچھا، آپ پہلے جو ہاذا کے ساتھ جملے بنا رہے تھے نا، جی تو وہاں جملوں میں آپ پڑھتے تھے ہاذا ابن، یعنی پہلے والے کو ہاں ہاذا ابن پڑھتے تھے، دوسرے والے لفظ پہ آپ ال داخل نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پہلا والا جو حصہ اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور دوسرا والا جو اسم ہے وہ نکیرہ ہونا چاہیے. اور میں نے کہا تھا معرفہ کی نشانی وہ الف لام ہے، اور نکیرہ ہونے کی نشانی وہ تنوین ہے، تنوین آخر میں عام طور سے. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ میں نے آپ کو سکھائے تھے. میں نے کہا تھا پہلے حصے کو پہلا حصہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا حصہ نکیرہ. نکیرہ ہوتا ہے. معرفہ کے معنی خاص ہونا، پرٹیکولر. نکیرہ کے معنی عام ہونا، ٹھیک ہے نا، پراپر یا امپراپر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہاں جو جملے بن رہے تھے نا، یہ بات سمجھنی ہے کہ وہاں جو جملے بن رہے تھے تو جملے کے اندر آپ بولتے تھے ہاذا ابن، ہاذا بابن، ہاذا جنتن. اب وہاں پر تو ہم جملہ بنا رہے تھے نا، تو جملہ بنانے میں ہم نے یہ خیال رکھنا تھا کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ نکیرہ ہونا چاہیے. دوسرا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ اب دوسرا حصہ نکیرہ بنانے کے لیے ال نہیں لگا سکتے اس میں ہم اس ال کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ال لگا دیں گے، ایڈ کر دیں گے ال کو، تو گویا کہ آپ نے دا ایڈ کر دیا تو وہ پھر ایک طرح سے ڈیفینیٹ بن گیا، وہ انڈیفینیٹ کے بجائے. تو اس لیے ہم وہاں پہ ال نہیں لگاتے. وہاں جملہ مکمل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاذا ابن، یہ والد ہیں، ہاذا ابن یہ والد ہیں، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، اچھا یہ یہاں پر جو ہے نا وہ جنت مؤنث ہے، تو وہاں حاضی ہی لگتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سبق میں، ٹھیک ہے نا، حاضی جنتن. ٹھیک ہے جی، لیکن ابھی جو ہے نا ہم ابھی ہم حاضی کا استعمال نہیں کر رہے اس کو جو ہے نا. جی بھائی، کر دیا نا. تو ذرا پڑھیے گا اس کو ذرا. اچھا وہاں پر ترجمہ تو یوں ہوتا ہے ہاذا ابن، یہ والد ہے، لیکن یہاں پر جب آپ ہاذل اب کر دیں گے نا، ہاذل اب، اب دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے.
यहाँ पर जब आप हाजल अब पढ़ेंगे, अलिफ लाम लगा दिया, अब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इसकी मैं और थोड़ा सा इसको समझाता हूँ इस तरह से। हाँ, ये खाली सफा खुला हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? ठीक है ना, ये नजर नहीं आ रहा? आधा अब बाबुल आया, आ गया ना? एक अब कोने ये में आधा बाब है, दूसरे कोने में वो है ये अब नकीरा। नजर आ रहा। अब नजर आ रहा। आपने खाली अब हा लिखा है, हाजा जी हाँ मैं कर आ रहा रहा है। हूँ। अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? हाजा बाब। हाजा बाबुन, क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, आधा बाब, ठीक है, आधा बाब भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ये जो है ना तनवीन वाला है, ठीक है ना, क्योंकि अलिफ लाम नहीं डला हुआ, तो हादा बाबू नहीं। हादा बाबुन का तर्जुमा आप क्या करेंगे? ये दरवाजा। ये दरवाजा, ये दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा है, ठीक है। हादा बाबुन, ये दरवाजा है, ये तर्जुमा आपने किसका किया? आधा बाबू ने। हादा बाबुन का। अब आप लिखते हैं वो हादा बाबुन था, और ये क्या है? हाजल बाब। हाजल हाजल बाब। हाँ, इसको आप पढ़ेंगे हाजल बाब, यहाँ पे हादा अल बाब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाजल 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 बाब। बाब। हाजल बाब, ठीक है। और तर्जुमा क्या होगा? ये ये एक दरवाजा है। ये दरवाजा, नहीं, ये एक कोई खास दरवाजा है। नहीं, ये दरवाजा। बस ये अच्छा, दरवाजा, ये दरवाजा। ठीक है। इसी तरीके से है इसको क्या पढ़ेंगे आप? ज़ालिका कमरुन। कमरुन, कम नहीं, कमर, कमरुन। इसका कमर तर्जुमा, हाँ, कमरुन। इसका तर्जुमा क्या है? वो ये एक वो चांद है। वो चांद है, वो हाँ, वो वो चांद चांद। है। वो चांद है या वो एक चांद है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और निकल कमरू। अब क्या तर्जुमा होगा? ज़ालिकल कमर, वो जालिकल चांद, कमर। वो चांद। वो चांद, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करें। अगर हाजा के साथ जो दूसरा इस्म आ रहा है, अगर उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो आप समझेंगे कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, यानी पहला मार्फा हो गया और दूसरा नकीरा हो गया। तो हाजा इसमें इशारा है, इसमें इशारा भी मार्फा ही होता है, जैसे अलिफ लाम वाला इस्म मार्फा होता है ना, ऐसे जो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नाउन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें इशारा को, इस्मुल इशारा, अरबी में इस्मुल इशारा और इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या होते हैं? ये मार्फा होते हैं। तो लिहाजा ये मार्फा हो गया, ये नकीरा हो गया, और आपने जो है ना कहा कि भाई ये जुमला मुकम्मल है, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगी, लिहाजा आपने कहा ये दरवाज़ा है। इसी तरह हादल बाब, ठीक है, आपने कहा कि अब यहाँ पर भाई गड़बड़ है, यहाँ पर जो है ना ये भी मार्फा हो गया और ये भी मार्फा हो गया, पहला हिस्सा भी मार्फा, दूसरा हिस्सा भी मार्फा। अलिफ, ये तो इसमुल इशारा होने की वजह से मार्फा, और ये अलिफ लाम की वजह से मार्फा। तो आपने कहा अब ये दोनों मार्फा हो गए, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये मुकम्मल जुमला नहीं है,
لہٰذا آپ نے ترجمہ یہاں پہ کرنا ہے یہ دروازہ، بس یہ دروازہ، یہ اس فرق کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. ذالک قمر، ذالک قمر وہ چاند ہے، اور ذالک القمر وہ چاند، بس ٹھیک ہے. امید ہے کہ اس سے بات سمجھ آئی ہوگی. اچھا جی، اب آپ نے یہاں پر ترجمہ کرتے آنا ہے اور پڑھتے جانا ہے. ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ بغیر ہے کے ساتھ. جی ہاد اب پڑھیں. شوکت صاحب پڑھ رہے تھے نا. هذا الأب، یہ پڑھیں. والد، یہ ہاں حاضل اب یہ والد، جی یہ باپ. هذا الباب، یہ دروازہ، ہم هذا الجنت، جنہ یا جنتو پڑھیں. جنہ، ہاں یہ ہے، یہ جنت، یہ باغ، یہ اچھا جنت، یہ باغ، یہ باغ. مفتی یہ صاحب ایک باغ، سوال ہے. جی یہ حاضل جنہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا حاضل جنہ تو نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے یہی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ وجہ جیسے یہ میں پوچھ رہا ہوں نا کہ پڑھ سکتے ہیں اس کو یا نہیں. پڑھ سکتے ہیں نا. پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. ہاں مخص کر سکتے آپ ہیں. کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں جیسے آپ حاضل جنہ پڑھ رہے ہیں نا تو میں اگر اس کو ایسے جنتو، بھی پڑھ سکتا ہوں نا حاضل جن، جنتو. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی. اصل میں جنہ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ وقف کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں نا. ویسے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی وقف ابھی نہ کریں فی الحال، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. لیکن وقف کرنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ وقف کرنا یہ عام ایک روٹین ورک ہے. کیونکہ جیسے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو آخر میں وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. اسی طریقے سے جی اہل عرب جب بات کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں، تو وہ بھی بار بار وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. تو جب وقف ٹھیک. کریں گے تو جنہ ہی پڑھیں گے، اور ویسے جنتو پڑھیں گے. ہاد الجنتو. جی ہاں بھائی بغیر وقف کے پڑھیں. آگے. هذا الحمار، ہم یہ گدھا، ہم هذا الخبز، ہم یہ روٹی، ہم هذا العین، ہم یہ آنکھ، ہم هذا الغداء، ہم یہ دوپہر، غدا نہیں، دوپہر کا کھانا. دوپہر کا کھانا، یہ ہاں دوپہر کا کھانا. ٹھیک ہے چلے. اسکرین ہٹ گئی. ہاں جی. هذا الغداء کے بعد هذا الفم، ہم هذا الفم، یہ منہ، ہاں هذا القمر، ہاں یہ چاند، هذا الکلب، ہم یہ کتا، ہم هذا الماء، ہم یہ پانی، ہاں هذا الولد، ہم یہ لڑکا، یہ لڑکا. هذا الهواء، یہ ہوا، ہم هذا اليد، یہ ہاتھ. ہاں. اچھا اب ایک بات بتا دوں کہ یہاں کچھ الفاظ جو ہے نا وہ مونس کے تھے، مونس کے. تو وہاں حاضہ نہیں لگتا ہے، حاضی لگتا ہے. لیکن فی الحال چونکہ حاضی نہیں پڑھا ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ بالکل صحیح. ہونا تو ہاں. چاہیے حاضی ہی وہاں پر، لیکن ابھی ہم فی الحال اس کو صرف ایک پڑھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. جی جیسے اچھا جنت ہے اب، نا، الجنہ. اچھا ہاں. جی اب اس کو پڑھیں. هذا التاجر، ہم یہ تاجر، ہم هذا الثوب، یہ ہم کپڑا، ہم هذا الدیک، ہم یہ مرغا، ہم هذا الذهب، ذہبو ذهب کہتے ہیں کمر، سونا، سونا سونا، گولڈ. ہاں. سونا گولڈ. هذا الرجل، یہ آدمی، ہم هذا الزهرة، هذا الزهرة، ہم یہ پھول، ہم هذا السمك، هذا السمك، ہم یہ مچھلی، ہم هذا الشمس، یہ سورج، هذا الصدر، یہ سینہ. اب دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ آپ حضرات یہ غور کریں کہ یہاں کہیں بھی لام کی آواز نہیں آ رہی ہے. جو حرف جی. لام کے آگے لکھا ہوا ہے اسی کی آواز آ رہی ہے. حضرت دیک دال کی آواز ہے. حضرت ذہب پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اور لام بھی نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ حاضہ لگا رہے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. جب پیچھے کوئی لفظ آ جائے گا تو نہ حمزہ پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. اور جب پیچھے کوئی لفظ نہیں ہوگا تو پھر آپ حمزہ پڑھیں گے، لیکن لام حروف شمسیہ میں نہیں پڑھیں گے، حروف قمریہ میں پڑھیں گے. جی آگے. هذا الصدر، حضرت صدر، یہ سینہ. یہ سینہ. هذا الضيف، ہم یہ مہمان. ہم هذا الطالب، ہم یہ طالب علم. ہم هذا الظهر،
یہ کمر ہاں یہ ظہر، ہاں کا ٹھیک ہے، پیٹ پیٹ، پیٹھ، ہاں. ہاں. هذا اللحم یہ گوشت. ہوں. هذا النجم یہ ستارہ. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اب ذالکا کے ساتھ کوئی پڑھ لے بھائی، کون ہے، کون پڑھے گا؟ ذالکا کے ساتھ کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لیتا ہوں علی بھائی. اچھا چلے آپ پڑھ لیں. ذالک الابو، ہوں. وہ باپ. ہوں. ذالک البابو، ہوں. وہ دروازہ. ہوں. ذالک الجنتو، وہ باغ، جنتو، باغ، وہ باغ. گارڈن. ہوں. ذالک الحمارو، وہ گدھا. ہوں. ذالک الخبز، وہ روٹی. ذالک العینو، ہوں. عینو کے آنکھ، عینو، آنکھ. وہ آنکھ. ہوں. وہ آنکھ. ذالک الغداؤ، وہ اس کے معنی بتائیے گا علی بھائی. غدا دوپہر کا کھانا، لنچ. وہ لنچ، وہ دوپہر کا کھانا. ہوں. ذالک الفمو، ہوں. وہ فمو کے معنی بتائیں گے علی بھائی. منہ، ماؤتھ. وہ منہ. ذالک القمرو، وہ چاند. ہاں ٹھیک ہے. ذالک القمرو، وہ چاند. ذالک الکلبو، ہوں. وہ کتا. ہوں. اور تھوڑا سا ایک اوپر منٹ، کریے گا علی بھائی، نیچے. ہاں ایک منٹ. جی. ذالک الماء، وہ ہوں. پانی. ہوں. ذالک الولد، وہ لڑکا. ہوں. ذالک الہواء، وہ ہوا. ہوں. ذالک ید. الیدو، یدو. ذالک الیدو، یدو، وہ یدو کے معنی بتائیے گا پلیز. ہاتھ. وہ ہاتھ. ہوں. جی اب یہ ایک منٹ. لیفٹ سائڈ. جی ذالک التاجرو، تاجرو. ہاں ذالک ذالک تاجرو، تاجر، ٹھیک ہے نا. اب یہاں ذالک پہ لام کی آواز التاجرو، نہیں آئے گی. آگے. وہ تاجر. ذالک الثوب، ہوں. ذالک تو ذالک کپڑا، الثوب، کپڑا، وہ کپڑا. کپڑا. ہوں. ذالک الدیک، ہوں. وہ مرغا. مرغا. ہوں. ذالک الذہب، ہوں. سونا. وہ سونا. ہوں. یہ ذالک ذہب جانے کو بھی تو بولتے ہیں نا کہ وہ گیا ذہبا. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ذہابہ گیا، اس کے لیے استعمال تو اچھا، ہوتا ہے، وہ لیکن وہ گیا. ذہابہ وہ فعل ہے، وہ فعل ہے. اچھا اچھا. اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ادھر آپ ذہب پڑھ رہی ہیں اور وہاں پر ذہابہ ہوتا ہے، ذہابہ. ہاں جیسے میں نے کہا ذالک تھا نا، یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ عین، عین جو ہے اس کے چشمہ، وہ یعنی وہ پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں. اور بھی اس کے کچھ ایک دو معنی ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں عین کے، اور بھی معنی ہیں. جی اسی طرح ذہبا وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے معنی گیا، اور یہ ذہب ہے، ذہبو، الف لام اس میں داخل ہے، یہ اسم ہے، اس کے معنی ہیں سونا. جی ذالک الرجل، ادھر آدمی. وہ مرد، وہ آدمی. جی. ذالک الزہرۃ، ہوں. اس کے میننگ یہ مجھے بتا استاد دیجیے یہاں گا. وہ ہے نہیں پھول. پڑھا جا رہا، نہ آج آخر ہے. میں ہے تو آنا چاہیے. جی ہاں شروع میں نے زہرا کافی لمبی تقریر فلاور. کی تھی اس حوالے سے، وہ دوسرا پیج بھی کھولا تھا، آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ والا پیج میں نے کھولا تھا، یہاں پہ بتایا تھا، یہ میں نے بتایا تھا فرق. دوبارہ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. زہرا فلاور. جی ذالک الزہرہ. ذالک زہرہ، یعنی وہ زہرہ تو فلاور. یا زہرہ، وہ ہاں زہرۃ، وہ پھول. ہاں. ذالک سمکو، ٹھیک ہے وہ چلتا مچھلی. السلام. وہ مچھلی. مچھلی. ہوں. ذالک الشمس،
وہ سورج. ذالک صدر صدر ہاں صدر صدر وہ سینہ. صدر وہ سینہ. ذالک ذالک ضعیف ضعیف ہاں وہ مہمان. وہ مہمان. مہمان. ذالک طالب وہ طالب علم اسٹوڈنٹ یعنی کہ. ذالک ظہر پیٹھ. وہ پیٹھ. ذالک اللحم گوشت. لحم وہ لحم گوشت گوشت. وہ گوشت. ذالک النجم وہ ستارہ. ہاں. ٹھیک